الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یونس کی آیت 40 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تسلی کا التفات ہے، یعنی آپ کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ یہ لوگ اگر اس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو وعید انہیں سنائی جاتی ہے، جو دھمکی انہیں دی جاتی ہے، یہ پوری کر کے دکھاؤ، تو تمہیں اطمینان رکھنا چاہیے۔ اب یہ معاملہ میرے ساتھ ہے، کائنات کے پروردگار کے ساتھ ہے، اور میں بہت اچھی طرح واقف ہوں کہ ان میں سے کون کیا کر رہا ہے۔ ان کے اشرار کی کوئی چیز میری نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تم اطمینان رکھو، تیرا پروردگار ان مفسدوں سے خوب واقف ہے۔ یعنی یہ اب آمادہ فساد ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ اب مکالمے کا وقت بھی گزرتا جا رہا ہے۔ ان کا رویہ یہ نہیں ہے کہ بات سمجھنا چاہتے ہیں، واقعی کوئی اعتراضات ہیں، طالب علمانہ طریقے سے سوالات کر رہے ہیں، ذہن میں کوئی چیز واضح نہیں ہے، اسے واضح کرنے کی صحیح کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب انہوں نے فساد پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ قرآن مجید میں یہ جو فساد کی تعبیر ہے، یہ اگر دقت نظر کے ساتھ قرآن مجید کا تتبع کیا جائے تو دو پہلوؤں سے آتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ظلم کی تعبیر دو پہلوؤں سے آتی ہے۔ ظلم کا لفظ ہم عام حالات میں کسی زیادتی کے لیے بولتے ہیں جو ایک شخص دوسرے پر کرتا ہے، یعنی کوئی شوہر بیوی پر کرے، بیوی شوہر پر کرے، کوئی عزیز دوسرے عزیز پر کرے، کوئی حکومت اپنے لوگوں پر کرے، تو ظلم کا لفظ بولا جاتا ہے اس کے لیے۔ یہ دوسروں پر ظلم کرنا ہے، دوسروں پر زیادتی کرنا ہے۔ قرآن اسی تعبیر کو ظالم لنفسہ ہی کے معنی میں بھی استعمال کرتا ہے، یعنی بندہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ایک تو یہ نا کہ دوسروں پر ظلم ڈھایا، دوسروں پر ستم کیا، بندہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اس مفہوم میں شرک کو ظلم کہا گیا ہے، یعنی یہ در حقیقت اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے اور اپنی جان پر ظلم ڈھانا ہے، جس کا نتیجہ یہاں پر بھی کبھی کبھی سامنے آ جاتا ہے، لیکن آخرت میں تو بدترین صورت میں سامنے آ جائے گا۔ تو قرآن اس کو بھی ظلم سے تعبیر کرتا ہے۔ اسی طرح فساد ہے۔ فساد کی ایک صورتیں تو وہ ہیں جس میں کوئی شخص دوسروں کی جان، مال، آبرو کے لیے خطرہ بن جائے، اس کے لیے فساد کا لفظ یا اس کے ہم معنی الفاظ دنیا کی ہر زبان میں استعمال ہوتے ہیں، عربی زبان میں بھی استعمال ہے۔ ایک فساد کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کے مقابلے میں آدمی کھڑا ہونے کی کوشش کرے، یعنی وہ جب زمین پر ہوتے ہیں تو ایک طرح سے خدا براہ راست معاملہ کر رہا ہوتا ہے، اس میں معمولی سرکشی بھی فساد کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اسی کو جب فساد کی سزائیں بیان کی ہیں سورہ مائدہ میں تو واضح کیا اور یہ بتایا کہ یہ بھی فساد ہے جس کو تم فساد سمجھتے ہو، اور اگر کوئی یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابل میں آنے کی کوشش کرے، جس کو بعض جگہوں پر مشاقہ سے بھی تعبیر کیا ہے، تو اس کی بھی وہی صورت ہے جو فساد کی صورت ہے۔ یعنی انسان نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا، یہ بھی ظلم ہے، دوسروں پر ظلم کیا وہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ ظلم ہے۔
دوسروں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بننا یہ بھی فساد ہے، اور خدا کی زمین پر خدا کے سامنے سرکشی اختیار کر لی یہ بھی فساد ہے۔ تو یہاں یہ اس دوسرے پہلو سے استعمال ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ آمادہ فساد ہیں اور تیرا پروردگار ان مفسدوں سے خوب واقف ہے۔ وَرَبُّكَ عَالَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيُّونَ مِمَّا عَمَلُوا وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ فرمایا یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ یعنی صورتحال یہ نہیں ہے کہ تم اگر مجھے جھٹلا دو گے تو اس کی کوئی ذمہ داری مجھ پر ڈالی جائے گی، اور نہ یہ صورتحال ہے کہ میرے کسی اقدام کو تمہیں بھگتنا ہوگا۔ میں اپنا عمل کر رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری پر فائز کیا ہے، اس منصب پر کھڑا کیا ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے رب کے پیغامات، رسالات ربی جس کو کہا ہے، وہ بے کم و کاست تمہیں پہنچا دوں۔ وہ میں پہنچا رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں۔ اس کا کلام نازل ہوتا ہے، پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کا حکم آتا ہے تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ میرا عمل ہے۔ اس کے مقابل میں تم نے بھی ایک عمل اختیار کیا ہے، اور وہ یہ کہ تم بجائے اس کے کہ میرے ساتھ مکالمہ کرو یا کوئی چیز سمجھو، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ زمین سے براہ راست آسمان کے ساتھ رابطہ موجود ہو۔ پیغمبر کی موجودگی میں یہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اور آدمی سچا طالب علم بن کے اوپر سوال بھی نہ بھیج سکے۔ یعنی اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ انسانوں کو یہ میسر آ جائے، 10 سال کے لیے صحیح، 15 سال کے لیے، 20 سال کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں 950 سال یہ چیز میسر رہی کہ لوگ اپنی بات براہ راست کر سکیں، پیغمبر کی وساطت سے براہ راست کر سکیں۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، لیکن اس میں آدمی سرکشی اختیار کر لے، اس میں گریز اور فرار کے راستے اختیار کرے، اس میں آمادہ فساد ہو جائے۔ تو یہ فرمایا کہ اب اس کے بعد میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی جو اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے اس میں تم نے اپنے عمل کی کھیتی بونی ہے، اور مجھے اپنے عمل کا پھل کاشت کرنا ہے۔ دونوں نتیجہ دیکھ لیں۔ یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ تم پر میرے عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور مجھ پر تمہارے عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا بے لاگ قانون یہ ہے، جس کو دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ یعنی نہ کوئی کسی کی صحیح میں شریک ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک کام کیا ہے تو مجھے ہی اس کے نتائج بھگتنے ہیں، دوسرے نے کیا ہے تو اس کو بھگتنے ہیں۔ تو قرآن مجید نے جو مجازات کا قانون بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان کو وہی کچھ ملنا ہے جس کے لیے اس نے صحیح کی ہے، اس نے نیت کی ہے، اس نے ارادہ کیا ہے، اس نے جد و جہد کی ہے۔ اللہ کا قانون یہی ہے، اور قیامت میں کوئی کسی دوسرے کی ذمہ داری میں شریک نہیں ہوگا۔ وَأَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ تو اس بے لاگ قانون کے مطابق وہاں فیصلہ ہونا ہے۔ تو اسی کا حوالہ دیا ہے کہ ہم میں سے کسی پر بھی دوسرے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ اسلوب کب اختیار کیا جاتا ہے؟ یہ ایک لحاظ سے گویا اب برات کا موقع قریب آ رہا ہے۔ پیغمبروں کی دعوت میں جب ذمہ داری اٹھانے کی آیات آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ یعنی دعوت میں استمالت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، استرحام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی طرف متوجہ کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں۔ انذار میں بھی ابتدائی مراحل میں یہی اسلوب ہوتا ہے، لیکن بتدریج یہ ہجرت اور برات کا انداز غلبہ پانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اس بات کا الارم ہے کہ معاملہ ختم ہونے والا ہے۔ تو فرمایا کہ اب تمہارے معاملات تمہارے ساتھ، میرے معاملات میرے ساتھ۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ پیغمبر کے لیے اظہار برات کا حکم ہے، جس کے بعد صرف عذاب ہی کا انتظار ہوتا ہے۔
یعنی اس کے بعد فیصلہ قریب آ گیا ہوتا ہے، اور جب فیصلہ قریب آ گیا ہے تو پھر کچھ الوداعی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اب یہ دیکھیے کہ پیغمبر کے اندر بھی انسان کے فطری یا بشری تقاضوں کے تحت شدید خواہش ہوتی ہے کہ لوگ بات سنیں، مانیں، قریب آئیں۔ یہ ہر دائی اندازہ کر سکتا ہے، یعنی کوئی عالم، کوئی مفکر، کوئی دائی، خواہ وہ کسی علم کا ہو، جب وہ کوئی حقیقت دریافت کر لیتا ہے تو فطری طور پر اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے بھی اس بات کو سنیں، سمجھیں۔ لیکن دنیا بنی ایسے ہے کہ اس میں بس ایک حد سے زیادہ آپ کو دوسروں کے درپے نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا کام کریں، اپنی ذمہ داری ادا کریں، پھر لوگوں پر چھوڑ دیں۔ تو یہاں پر بھی گویا اسی نوعیت کا مضمون ہے جو قرآن نے اپنے اسلوب کے لحاظ سے مقدر کر دیا ہے، اس کو میں نے ادا کیا ہے کہ تم ان کے درپے کیوں ہوتے ہو۔ یعنی پیچھے یہ کہا کہ ان سے کہو کہ میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم ان کے درپے کیوں ہوتے ہو جو اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں۔ یعنی جب تک کوئی بات سنتا ہے تو سنانے کی کوشش بھی سمجھ میں آتی ہے، کوئی سمجھتا ہے تو سمجھانے کی صحیح بھی سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر مخاطبین اندھے اور بہرے ہو چکے ہوں، یہ اکثر و بیشتر تجربہ کیا ہوگا کہ جب انسان ضد کا انداز اختیار کر لیتا ہے، جس کو پیچھے بیان کیا ہے کہ آمادہ فساد ہو گیا ہے آدمی، تو پھر شرفاء بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، یعنی پھر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اس کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ بات کو صحیح زاویے سے نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس میں کوئی فتنہ ہی پیدا کرنے کی صحیح کی جائے گی۔ تو ان کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ تم ان کے درپے کیوں ہوتے ہو جو اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں، ان میں وہ بھی تو ہیں جو تمہیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ تو اس میں مطلب یہ ہے کہ توجہ ادھر کرو، جس طرح کہ جو سورہ عبس میں مضمون زیر بحث آیا ہے، اور عام طور پر پڑھے لکھے لوگ اس سے واقف ہیں کہ حضور کی مجلس میں کچھ عرب کے شرفاء یا قریش کے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں ایک نابینا صحابی بھی آ گئے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے آگے اپنے طریقے پر کوئی بات بھی کی ہوگی یا کچھ پوچھنا چاہا ہوگا۔ تو حضور کی طبیعت پر یہ چیز کچھ گراں گزری کہ شاید اب یہ حضرات ان کے آنے کا بھی برا مانیں، اور پھر یہ کہ کوئی ایسی بات بھی کر دیں جس سے میرے اس صحابی کی دل آزاری ہو۔ تو یہ سارے ملے جلے سے احساسات تھے جو آپ کے دل میں پیدا ہوئے، اور کچھ آپ کے دل میں خیال ہوا کہ اس وقت نہ آتے تو اچھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر توجہ دلائی، اور بڑی سخت توجہ دلائی۔ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھا لی اور منہ موڑ لیا، ایک نابینا تمہاری مجلس میں آ گیا۔ اس سے کیا دلچسپی ہے کہ ان لوگوں کے درپے ہو کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے؟ وہ جو تزکیے کے لیے آیا ہے اور سدھرنا چاہتا ہے، وہ تمہاری توجہ کا مرکز ہونا چاہیے۔ تو یہ مضمون کئی جگہوں پر قرآن میں ہے، وہاں ذرا بہت ہی نمایاں ہو گیا ہے۔ تم ان کے درپے کیوں ہوتے ہو جو اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں، ان میں وہ بھی تو ہیں جو تمہیں کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی ان کو سناؤ جو سمجھنے کے لیے آتے ہیں، خود چل کے آتے ہیں۔ تو اس سے ایک دائی کو بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اسے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی کتنا بڑا آدمی ہے اور کسی کی کیا حیثیت ہے، اور اس کے آنے سے تو آسمان زمین تبدیل ہو جائیں گے۔ خدا اپنی جنت کے لیے انتخاب کر رہا ہے، تو اس نے جس کا انتخاب کر لیا وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بھی آ گیا ہے، اور اس کے ہاتھ میں لٹھیا بھی ہے، اور وہ اندھا اور بہرا بھی ہے، لیکن بات سننے کے لیے حاضر ہے، تو پھر اسی کو سنانی چاہیے، وہی توجہات کا مرکز ہونا چاہیے۔ فرمایا پھر کیا بہروں کو سناؤ گے اگرچہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہو؟ یعنی کیا ضرورت ہے اس کی؟ جن لوگوں نے کان بند کیے ہوئے ہیں ان کو سنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ افانت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون، ان میں وہ بھی تو ہیں جو تمہیں کان لگا کر سنتے ہیں، پھر کیا بہروں کو سناؤ گے اگرچہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور ان میں وہ بھی تو ہیں جو پوری توجہ سے تمہیں دیکھتے ہیں،
یعنی یہ تو اندھے اور بہرے ہیں، وہ ہیں کہ جو کان لگا کر سنتے ہیں وہ تمہاری توجہ کے مستحق ہیں، وہ جو پوری توجہ سے تمہیں دیکھتے ہیں وہ تمہارے التفات کے مستحق ہیں۔ پھر کیا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اگرچہ وہ کچھ نہ دیکھتے ہوں؟ یعنی ان اندھوں کی اور ان بہروں کی طرف جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان کو ان کے حال پر چھوڑو۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب معاملہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ ان میں وہ بھی تو ہیں جو تمہیں کان لگا کر سنتے ہیں، پھر کیا بہروں کو سناؤ گے اگرچہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ اور ان میں وہ بھی تو ہیں جو پوری توجہ سے تمہیں دیکھتے ہیں، پھر کیا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اگرچہ وہ کچھ نہ دیکھتے ہوں؟ فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ یہ وہ ظلم کا استعمال ہے کہ انسان جس وقت یہ رویے اختیار کرتا ہے تو در حقیقت وہ اس وقت اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اس پر حاشیہ ہے، یعنی یہ جو دیکھتے ہیں، یہ جو دیکھتے ہو، یعنی یہ جو دیکھتے ہو کہ لوگوں میں زیادہ ایسے اندھے بہرے ہو جاتے ہیں کہ بالآخر عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم کیا ہے، ہرگز نہیں۔ یہ ان کی خواہشیں اور ان کے تعصبات ہیں جنہوں نے اس طرح انہیں اندھا بہرا کر دیا ہے کہ حق کی ہر صدا اور اس کا ہر داعی ان کے لیے اجنبی ہو گیا۔ یعنی انہیں قریب میں بیٹھا ہوا حق کا سچا داعی نظر نہیں آتا، اور وہ جا کر معلوم نہیں کن کن بلوں میں ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں، کن کن سانپوں کے پاس جا کر اپنے آپ کو ڈسوا رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن حق کے سچے داعی ان کے لیے اجنبی ہو چکے ہوتے ہیں، اور سچائی کی صدا یہ ان کے لیے بےمانی ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ پاس ہوتے ہیں، وہ دائیں ہوتے ہیں، وہ بائیں ہوتے ہیں، لیکن فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ان کے اس رویے کا نتیجہ یہی نکلنا تھا، اور یہی نکلا ہے کہ اب یہ عذاب کی زد میں، یعنی اب گویا گرفت کا موقع قریب آ رہا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ یہاں یہ مضمون یہ ہے کہ اس وقت تو یہ مست ہے، جو ان کو چیزیں میسر ہیں، جو مہلت انہیں ملی ہوئی ہے، وہ اندھا اور بہرا کر چکی ہے انہیں، اس وقت یہ مست ہیں۔ لیکن جس دن اللہ انہیں اکٹھا کرے گا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ انہیں اکٹھا کرے گا، اس دن محسوس کریں گے کہ گویا دن کی ایک گھڑی ہی کے لیے دنیا میں تھے۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو یہ جو دنیا اس وقت ان کو لبھائے ہوئے ہے اور اپنا سب کچھ جس کے سپرد کر چکے ہیں، یہ ایک ساتھ میں بدل چکی ہوگی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت یہ مست ہیں، لیکن جس دن اللہ انہیں اکٹھا کرے گا اس دن محسوس کریں گے کہ گویا دن کی ایک گھڑی کے لیے دنیا میں تھے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما کانوا مہتدین۔ یہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، یعنی کوئی شخصیتیں تبدیل نہیں ہو جائیں گی، یہ میدان حشر میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، گویا ابھی مل کے آئے، یعنی دنیا یاد ہوگی، پوری ہوگی تو ایک ساتھ کی یاد، لیکن بہرحال ہوگی یاد۔ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، گویا ابھی مل کر آئے ہیں۔ اس دن واضح ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور راہ راست پر نہیں آئے۔ یعنی یہ حقیقت اس دن واضح ہو جائے گی، کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا، حجابات اٹھ جائیں گے، انسان اپنے سامنے نتیجہ دیکھ رہا ہوگا، واپسی کے سب راستے بند ہو جائیں گے۔ اس وقت پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ فی الواقع سخت کاٹے میں رہے، یعنی یہ خسارے ہی کا سودا تھا جو کر بیٹھے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما کانوا مہتدین۔ اور جب راہ راست پر آنے کا موقع تھا تو نہیں آئے، جب سمجھنے کا وقت تھا تو نہیں سمجھا، جب چیزوں کو پانے کا وقت تھا کھو بیٹھے۔
اب نہ کچھ پانے کے لیے رہا ہے، نہ سنبھلنے کی مہلت ہے، نہ پچھتاوے کا کوئی فائدہ ہے، سب کچھ حسرت بن گیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ تب انہیں اندازہ ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں کیا کھو بیٹھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ مضمون برات کا شروع ہوتا ہے تو بات اس طرف بڑھ جاتی ہے کہ اب پھر اللہ تعالیٰ جو کچھ وعید سنا رہے ہیں اس کے ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے۔ یہ اس قریب کے وقت کو پیش نظر رکھ کر انذار ہے، خبردار کرنے کا عمل ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، ہم جس چیز کا وعدہ ان سے کر رہے ہیں، جس چیز کی وعید سنا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نتائج نکلیں گے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے آنے کے بعد تو دنیا میں بھی نتیجہ نکلنا ہے، آخرت میں تو ہر ایک کے لیے نکلنا ہی ہے، ان کے لیے بھی نکلنا ہے، لیکن ہم تو انہیں بتا رہے ہیں کہ دنیا میں بھی نکلنا ہے۔ تو یہ جس چیز کا وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمارا قانون یہ ہے کہ دو صورتیں ہوں گی۔ فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اس کا ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کے سامنے ہی جو وعدہ کیا جا رہا ہے اس کا کچھ حصہ نمودار ہو جائے، یعنی جس عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے یا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب ہو سکتا ہے، تو یہ ایک صورت ہوگی۔ یہ اس وقت جلدی مچائے ہوئے ہیں، بار بار مطالبہ کرتے ہیں، بجائے خدا سے خیر مانگنے کے، ہدایت مانگنے کے، پیغمبر کی ذات والا صفات کا فائدہ اٹھا کر جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لینے کے بجائے جب یہ عذاب مانگ رہے ہیں تو سن لو کہ کیا ہوگا۔ ایک صورت یہ ہوگی اما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا ہے کہ جو ہم ان کو وعید سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ یا تو آپ کے سامنے ہی نمودار ہو جائے گا، کچھ حصہ۔ یہ بہت قابل غور چیز ہے، اور میں نے اس وقت اتمام حجت پر گفتگو کرتے ہوئے اس کے تمام مضمرات واضح کیے ہیں کہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا۔ تو کچھ حصہ دکھا دیں گے، یا او نتوفینک، یا آپ کو وفات دیں گے، یعنی اگر کوئی صورت ایسی نہیں بنتی کہ ہجرت کی جا سکے یا کسی دوسری جگہ جانے کے مواقع ہوں، تو بس ایک وقت ہوگا، مہلت ختم ہو جائے گی، پھر ہم آپ کو اٹھا لیں گے، ہم آپ کو وفات دیں گے اور اس کے بعد ان سے نمٹیں گے۔ یعنی پھر پیغمبر کا دنیا سے رخصت ہونا یہ گویا اس کی ہجرت کا قائم مقام ہو جائے گا، وہ باہر نکلے گا، جب تک اندر موجود ہے۔ اس کو بھی بیان کیا دوسری جگہ کہ جب تک آپ اندر موجود ہیں تو ان کے لیے امان ہے، گویا پیغمبر ان کے لیے حصار بنا ہوا ہے، اور اگر ان کے اندر استغفار کرنے والے موجود ہیں تو ان کو بھی ہم نے نکالنا ہے۔ دونوں باتیں بڑی وضاحت سے دوسری جگہوں پہ بیان کی ہیں۔ تو یہاں اجمال ہے، یہ قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ دو صورتیں ہوں گی، کہ یا یہ ہوگا کہ کچھ حصہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور یا آپ کو وفات دیں گے اور اس کے بعد ان سے نمٹیں۔ فَإِلَيْنَ مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ۔ بہرکیف دونوں میں سے جو صورت بھی ہو، رہ یہاں نہیں جانا، ان کو لوٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ گویا پوری کی پوری بات بتا دی کہ ایک معاملہ یہاں ہونا ہے، پھر یہاں ہونا ہے تو چھوڑ نہیں دیے جانا کہ ہو گیا، یہاں سے اٹھا کے ہم ان کو اپنے پاس لے جائیں گے، اور جب ہمارے پاس لوٹ کے آئیں گے تو پھر جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ کہیں غائب نہیں ہو گیا، اس کی گواہی موجود ہے، پھر ان کو اس کا انجام بھگتنا ہوگا۔ تو یہاں سے لے کر یعنی رسولوں کی موجودگی میں جو دنیا میں گرفت ہوتی ہے اس سے لے کر آگے تک پوری بات بیان کر دی۔ اس کے بعد قانون کا حوالہ دیا ہے، اور یہ سورہ ہے کہ جس میں اس کی اس آیت 47 میں جسے ہم اب پڑھ رہے ہیں، اتمام حجت کے قانون کو قانون کے طور پر بیان کیا ہے۔ پیچھے جس طرح کہ میں نے عرض کیا، یہ بتا دیا کہ کیا ہوگا، اب یہ بتایا یہ کس قانون کے مطابق ہوگا، یعنی وہ کیا قاعدہ ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں اور قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے،
کہ مجازات یا مکافات یا جزا و سزا وہ قیامت میں ہونی ہے، اس میں گواہیاں بھی ہوں گی، اس میں اعمال نامے بھی کھولے جائیں گے، اس میں میزان بھی لگے گی، لیکن یہ کس قانون کے تحت ہونا ہے جس کے بارے میں کہا ہے کہ یا اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو بھی دکھا دیں گے اور یا آپ کو وفات دیں گے اور اس کے بعد ان سے نمٹیں گے، اس کا کیا قانون ہے؟ تو فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرسول، اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اور اس کا قانون یہی ہے، کیا ہے؟ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، یعنی دنیا میں جو قومیں بھی آئی ہیں ان میں سے ہر قوم کی طرف ہم نے ایک رسول بھیجا ہے، ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ قانون کیا ہے؟ قانون کیا ہے کہ پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے، یعنی جب کسی قوم کا یا کسی زمانے کے لوگوں کا یا جو بھی مخاطبین ہوں ان کا رسول آ جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اب اس قوم کی طرف ایک رسول بھیجنا ہے، تو فرمایا جب رسول آ جاتا ہے تو قانون ہمارا یہ ہے کہ پھر ان کے درمیان، یعنی اس قوم کے اور رسول کے درمیان انصاف کے ساتھ اسی دنیا میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے، پھر ہمارا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ وہ جو قیامت میں صادر ہونا ہے وہ تو ہر ایک کے لیے ہونا ہے، لیکن جن قوموں کی طرف رسول آتے ہیں ان کا فیصلہ اسی دنیا میں صادر ہوتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس میں بھی ایک ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ جو قاعدہ ضابطہ ہے اس کے مطابق ہی یہ سب کرتے ہیں، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہ وہی قانون ہے جس کی میں نے بہت وضاحت کی ہے، اس کو بیان کیا ہے، اسی کو قانون اتمام حجت کی تعبیر دی ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ قرآن مجید اس کو کس طرح بیان کرتا ہے، قرآن مجید کے لحاظ سے اس کی اہمیت کیا ہے، اور اب یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کیا احکام ہیں جن پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہاں ایک نسبتاً مفصل نوٹ ہے، میں نے لکھا ہے یہ اسی قانون کا بیان ہے جس کی وضاحت ہم جگہ جگہ کر چکے ہیں، کہ قرآن میں بہت جگہوں پر اس کا حوالہ ہے، یہاں یہ بطور قانون بیان ہوا ہے، جس طرح کے قانون کو الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ اسی قانون کا بیان ہے جس کی وضاحت ہم جگہ جگہ کر چکے ہیں کہ نبوت و رسالت کو ذریت ابراہیم کے لیے خاص کر دینے سے پہلے 4000 سال پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا فیصلہ کیا کہ اب نبوت صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رہے گی، لیکن اس سے پہلے دنیا کی تمام قوموں پر خود انہی کے رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کیا گیا۔ یہ جو فرمایا نا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرسول، تو یہ اس دور کا حوالہ ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا۔ قرآن میں اس کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسول، یعنی جو ان قوموں کی طرف بھیجے گئے، اپنے مخاطبین کے لیے خدا کی عدالت بن کر آئے۔ رسول اللہ کی ہدایت لے کر آتے ہیں، نبی بھی، تو وہ اتمام ہدایت کرتے ہیں، اور جب ان میں سے یعنی نبیوں میں سے کسی کو رسول بنا دیا جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ یعنی ہدایت دینے کے ساتھ قوموں کے لیے عدالت بھی بن جاتے ہیں، خدا کی عدالت زمین پر لگ جاتی ہے۔ یہ رسول اپنے مخاطبین کے لیے خدا کی عدالت بن کر آئے اور ان کا فیصلہ کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ رسولوں کی دعوت میں یہ فیصلہ انذار عام، انذار خبردار کرنا، وارن کرنا، انذار عام، اتمام حجت اور ہجرت و برات کے مراحل سے گزر کر صادر ہوتا، یعنی یہ مرحلے ہیں، اسی لیے پورا قرآن انہی کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا۔ قرآن کی ارینجمنٹ ہی یہی ہے، اسی طرح سے اس میں صورتیں ترتیب دی گئی ہیں، اور اس طرح صادر ہوتا ہے کہ آسمان کی عدالت زمین پر قائم ہوتی، خدا کی دینونت یعنی جزا و سزا کا ظہور ہوتا، اور رسول کے مخاطبین کے لیے قیامت صغری برپا ہو جاتی۔ ایک قیامت وہ ہے جو وہاں برپا ہوگی، ایک چھوٹی قیامت یہاں برپا ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے تمہید کی چند سطریں پڑھ دی ہیں، یہ مضمون ابھی آگے چلے گا، ہمارا وقت ختم ہو گیا
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتی لو سلکوا جحر ذب لسلکتموہ۔ قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن۔ یہ روایت بخاری سے لی گئی ہے، رقم ہے 3456۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ بھی اپنے اگلوں ہی کے طریقے پر چلو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب برپا ہوئی تو لوگوں کو یہ توفیق ملی کہ وہ ایمان لائیں، آپ کا ساتھ دیں، تو صحابہ کرام کی جماعت میں یہ خیال پیدا ہونا مستبد نہیں ہے کہ اب تو گویا ہم خیر امت ہیں اور دنیا میں ایسے ہی رہیں گے۔ یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ بات واضح ہو گئی، ہر چیز سمجھ میں آ گئی، اب کیا خرابی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اسلام مجھ سے شروع نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے تمام انبیاء کا دین ہے، اور تم سے پہلے بھی ایسے ہی مسلمان رہے، اور جو وہ کرتے رہے تم بھی وہی کرو گے۔ یعنی تاریخ کو بدلنے نہیں جا رہی، اللہ نے توفیق دی تمہیں، لیکن آئندہ نسلوں میں بھی یہ چیز ایسے ہی قائم رہے گی یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی امتحان میں سب کو ڈالے ہوئے ہے۔ تو جس طرح اس سے پیچھے جو مسلمان قومیں تھیں جو اب یہود کہلاتی ہیں، نصارہ کہلاتی ہیں، یہ اللہ کے دین اسلام کے فرقے ہیں، یہ بھی اپنے اپنے زمانے کے مسلمان ہیں، اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلامی رہا ہے، یہ بھی تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں، ان کی فطرت بھی وہی ہے، ان کے ہاں بھی نیکی صلاح کے بڑے غیر معمولی نمونے پیش آئے ہیں، ان کی تاریخ میں بھی بڑے روشن دور ہیں، انہوں نے بھی پیغمبروں کا ساتھ دیا ہے۔ یعنی اندازہ کریں کہ سیدنا موسیٰ پر پوری قوم ایمان لائی ہے ان کی، اور وہ سب ان کے ساتھ نکلے ہیں، ہجرت کی ہے انہوں نے، آسان نہیں ہوتا، اپنا سب وطن گھر بار مال اسباب چھوڑ کر ساتھ نکلے اور بڑے جذبے سے ساتھ نکلے ہیں۔ تو مختلف ادوار میں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا رہا، فرمایا کہ سب مسلمان ہی تھے، تو اس لیے تم لوگ بھی اپنے اگلوں ہی کے طریقے پر چلو گے۔ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ سنت ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک تو سنت ہمارے ہاں وہ اصطلاح ہے جس میں ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے جن احکام کی ابتدا ہوئی وہ سنت ہے، ایک وہ مفہوم ہے اس کا، لیکن یہ عربی زبان کا عام لفظ بھی ہے۔ تو جب کوئی چیز اصطلاح بن جاتی ہے تو ایک بڑی حماقت یہ ہوتی ہے کہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اب ہر جگہ اس کو اسی مفہوم میں استعمال ہونا چاہیے، تو یہاں یہ اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوگا۔ میں نے اس پر لکھا ہے کہ اصل میں لفظ سنن آیا ہے، اس سے یہاں برے طریقے مراد ہیں، یعنی یہاں یہ لفظ اچھے معنی میں نہیں آیا، اس سے یہاں برے طریقے مراد ہیں، یعنی جو انہوں نے یعنی ہم سے پہلے کے مسلمانوں نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو پرانے انبیاء کے ماننے والے مسلمان تھے، یعنی جو انہوں نے اپنی خواہشات اور تعصبات سے مغلوب ہو کر دین کی تعبیر، اس کے فہم اور اس پر عمل کے معاملے میں اختیار کیے۔ دین کی تعبیر کے نظائر بھی موجودہ بائبل میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں، تالمود میں بھی، اور یہودی اور نصرانی مذہب میں بھی۔ اسی طرح دین کو سمجھنے میں جس طرح کی غلطیاں کی گئی اور جس سے دین کا حلیہ بگڑا ہے، اس کی بھی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں، اور عمل کے معاملے میں سرکشی بھی ہوئی، اور اسی طرح سے
اپنی طرف بہت سے ظلم بھی ڈھائے گئے، وہ سب اسی طرح ہیں۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ صرف یہی نہیں ہے، اچھی صورتیں بھی غیر معمولی پیش آئی ہیں، لیکن یہاں وہ مذکور نہیں، حضور تنبیہ فرما رہے ہیں۔ تو آگے کی روایتوں سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے گی، اور یہاں پر اس کو اس طرح واضح کیا ہے کہ حتیٰ لو سلکوا جوہر ذب لسلکتموہ، اس کی وضاحت کی ہے کہ تم بھی اپنے اگلوں ہی کے طریقوں پر چلو گے، تم میں اور ان میں ایسی موافقت ہوگی گویا بالشت پر بالشت اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا جائے، یعنی کوئی چیز نہیں رہے گی کہ جس میں انہوں نے کوئی طریقہ اختیار کیا اور تم اس کی پیروی نہیں کرو گے۔ فرمایا یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی لازماً گھسو گے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک مدعا کو ادا کرنے میں تنبیہ کا اسلوب ہے، یعنی گویا توجہ دلائی ہے کہ اپنے آپ کو معمون نہ سمجھو، نچند بے خوف نہ ہو، اپنی نسلوں کو یہ بتاؤ کہ تم پر بھی وہی امتحان ہے جو اس سے پہلوں پر رہا ہے۔ چنانچہ اس کی وضاحت میں بھی میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، یہ ظاہر ہے کہ شدید تنبیہ کا اسلوب ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ نسلاً بعد نسلاً آپ کے تمام ماننے والے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ماننے والے متنبہ ہوں، خبردار رہیں، اور اگلوں کے انجام سے سبق لے کر ان برے طریقوں سے بچیں جو ان کے لیے خدا کے غضب اور اس کی ناراضی کا باعث بن گئے۔ یعنی یہ ہمیں جو بتایا ہے، قرآن نے بھی یہ سب داستان سنائی ہے، اور حضور نے بھی اگر بعض موقعوں پر یہ بات کہی تو اسی مقصد سے کہی۔ قرآن مجید کے پہلے باب میں، یعنی جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ مائدہ پر ختم ہوتا ہے، قرآن کا جو پہلا باب ہے، قرآن مجید کے پہلے باب میں ان صورتوں کی تقدیم کا مقصد بھی یہی ہے جن میں یہود و نصارہ سے خطاب کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن کا یہ حصہ نزول میں پہلا نہیں ہے، لیکن پہلے باب میں وہ صورتیں جمع کی گئی ہیں جن میں یہود و نصارہ پر اللہ کی حجت پوری کی گئی ہے۔ درا حال ہے کہ رسول اللہ کے پہلے مخاطبین یہود و نصارہ نہیں تھے، وہ قریش تھے، مشرکین عرب تھے، تو اس کو مقدم کیا گیا اس لیے کہ ہماری داستان وہاں ہے۔ ہمیں جب پڑھنا ہے قرآن تو ہمارے سامنے تو ہم سے پہلے کے مسلمانوں کی کہانی آنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی، یہ جو آپ نے اس روایت کی روح سے فرمایا کہ تم میں اور ان میں ایسی موافقت ہوگی گویا بالشت پر بالشت رکھ دی ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی لازماً گھسو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی افسوس ہے کہ حرف بحرف پوری ہو گئی۔ یعنی اب تو ہم 1500 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں اپنی تاریخ کو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے علماء اور رہبان نے جو رویے اختیار کیے اور اپنے دین میں طرح طرح کی بدعتیں داخل کر کے جس طرح اس کا حلیہ بگاڑا، اور ان کے حکمرانوں نے جس طرح خدا کی شریعت کو پس پشت ڈالا، اور ان کے عوام جس طرح توہمات میں مبتلا ہوئے اور مشرکانہ عقائد اور مبتدیانہ اعمال کے خوگر ہو کر رہ گئے، مسلمان بھی اسی طریقے سے ان سب جرائم کا ارتکاب کر چکے۔ یعنی اب کوئی بڑا فرق نہیں رہ گیا۔ اس کی تفصیلات اگر کوئی شخص چاہے تو عہد رسالت کے بعد ہر دور کے علماء و مصلحین کی تحریروں میں دیکھ لے سکتا ہے، جو اپنے زمانے کے لوگوں کو ان کے جرائم پر متنبہ کرتے رہے۔ اگر کبھی ان لوگوں کی تحریریں پڑھیے، یعنی ہماری امت میں جو صالح علماء پیدا ہوئے، جو مصلحین پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کو دین کی دعوت دی اور متنبہ کیا، تو وہ اپنے زمانے کے احوال بھی لکھتے ہیں۔ ہر دور میں آپ نیچے سے شروع ہو جائیں، شاہ ولی اللہ نے جس طریقے سے اپنے زمانے کے نقشے کھینچے ہیں، ابن تیمیہ کی تحریریں اگر آپ پڑھیں، امام غزالی کی تحریریں دیکھیں، تو ہر دور میں آپ کو ایسے جلیل القدر علماء مصلحین نظر آئیں گے کہ جو ماتم کر رہے ہیں کہ یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا، تم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھے، تمہیں یہ طریقے نہیں اختیار کرنے تھے۔ لیکن بہرحال یہ پیشین گوئی پوری ہوئی اور انسانی فطرت کا اسی طرح ظہور ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایسا نہیں کہ اللہ کی اسکیم
ناکام ہو گئی، نہیں وہ صالحین کا انتخاب پہلی امتوں میں بھی کرتا رہا ہے، اس میں بھی اس نے کیا ہے، اور ہر دور میں بہترین لوگ بھی ان کے اندر سے منتخب ہوتے رہتے ہیں۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈائل اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میزان کتاب کے اندر اصول و مبادی کے تحت آپ نے دین کے حوالے سے جو ابتدائی اپنی طالبانہ گزارشات درج کی ہیں، ان پر ہم آپ سے اسی طالبانہ انداز میں جاننے کے سفر کا آغاز کر چکے تھے۔ بحث کو میں آگے بڑھاتا ہوں، پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ نے حدیث کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان کے بارے میں یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ ان کی تبلیغ و حفاظت کے لیے آپ نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا، بلکہ سننے اور دیکھنے والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ چاہیں تو انہیں آگے پہنچائیں اور چاہیں تو نہ پہنچائیں۔ اہتمام ہوتا کیا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا تھا تو وہ کیسے کرتے، یہ سب کچھ زیر بحث آیا، اور آپ نے یہ بھی بیان فرمایا تھا گزشتہ نشست میں کہ اہتمام نہیں ہوا، یہ بھی کوئی استنباط نہیں ہے، یہ کوئی عقلی اقتضا نہیں، بلکہ ایک حقیقت حال، ایک امر واقع کا بیان ہے۔ آگے بڑھاتا ہوں میں بات کو۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بات تو ہم مان لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام نہیں کیا، لیکن یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک غیر معمولی اہتمام کیا، جس کے نتیجے میں یہ حدیثیں ہم تک پہنچ گئیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ذکر کی جاتی ہے اور اس کا مصداق اور مفہوم حدیث کو قرار دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کا یہ استدلال ہے، اور ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ روایتیں بیان کی ہیں۔ وہ ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے درخواست کی کہ آپ یہ دعا فرمائیں کہ مجھے ایسا علم ملے کہ جو میں کبھی نہ بھولوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا۔ تو یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ پھر جو روایتیں انہوں نے بیان کی ان کو ایک طرح کی حفاظت حاصل ہو گئی تھی، اور محدثین کا یہ پورا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے گویا ایک طریقے سے سامنے آیا، جنہوں نے صحیح اور غلط روایتوں کو الگ کر کے مرتب انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک پہنچا دی ہیں۔ تو اہتمام رسول اللہ نے نہیں کیا، لیکن یہ کیوں نہیں مانا جا سکتا کہ اہتمام اللہ تعالیٰ نے کر دیا؟ اس میں دو چیزیں پہلی چیز تو قرآن کی آیت ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت جہاں آئی ہے اس کے سیاق سباق سے بالکل واضح ہے کہ اس کا تعلق اللہ کی کتاب سے ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس میں یہ مضمون داخل کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے زبان کے آداب کا خیال نہیں رکھا۔ میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب آپ قرآن مجید میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے ذہنی مقدمات کو باہر رکھ کر داخل ہوں۔ قرآن کی بارگاہ میں جانا ہے تو وہاں وہی ترتیب ہوئی کہ لفظ کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہے، جملہ کیا ہے، اس کی تعلیف کیا ہے، اور بات کس سیاق و سباق میں کہی جا رہی ہے۔ ان تینوں چیزوں کا پورا لحاظ رکھ کے ہمیشہ اللہ کی کتاب کو سمجھنا چاہیے۔ سورہ نجم کی آیت سے بھی بعض لوگ استدلال کرتے ہیں، وما ینطق عن الہوا، وہاں بھی اگر آپ غور کریں تو قرآن زیر بحث ہے، اور یہاں تو بالکل واضح طریقے پر بتا دیا ہے کہ یہ ہم ہیں کہ ہمیں نے یہ ذکر، یہ یاد دہانی، یہ قرآن کا نام ہے۔ انا نحن نزلنا ذکر، قرآن میں جگہ جگہ یہ نام قرآن کے لیے آیا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس حفاظت کے لیے بھی دونوں پہلو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیے، یعنی اس طرح نہیں ہوا کہ قرآن مجید کو فرشتوں نے آ کے اپنے سروں پر اٹھا لیا ہو اور ہم میں سے ہر ایک کے گھر پہنچا دیتے ہوں۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکیم پس منظر میں رہی وہ تو رہی ہوگی، اس کا ظہور کس طریقے سے ہوا وہ علم و عقل کے مسلمات کے مطابق ہوا ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑی تعداد میں لوگ ایمان لائے، ایک باقاعدہ نظم قائم ہو گیا، یہ نظم ریاست کی سطح تک پہنچ گیا، اس کی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ بنی، اور پھر مسلمانوں کے ایک جمع غفیر نے قرآن مجید کو حاصل کیا، اور یہ ان کے اجماع اور تواتر سے نسلاً بعد نسلاً منتقل ہو رہا ہے۔ یعنی اس میں بس یہ کہنا کافی نہیں ہے
کہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، تو اب کیسے ہوا یہ ہم نہیں جانتے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس حفاظت کا ظہور کس طریقے سے ہوا، اور وہ ظہور خود علم و عقل کے بالکل مطابق ہے. یعنی دنیا میں اسی طریقے سے چیزیں حفاظت کے ساتھ آگے منتقل کی جاتی ہیں یا منتقل ہوتی ہیں. قرآن کی آیت کے بارے میں تو یہ بات جان لینی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے علم کے لیے کیا اہتمام کیا کہ وہ بھی پہنچے، جتنا پہنچنا ضروری ہے پہنچے، لوگ اس سے استفادہ کریں. اگر ایسا کوئی تکوینی اہتمام کیا گیا ہو تو شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت سے معاملات کرتے ہیں، یعنی اس سے بحث کیا ہے. سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی توفیق سے ہوتا ہے. وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ باتیں آگے پہنچائیں، یا اللہ نے ان کے ہاں یہ داعیہ پیدا کیا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اپنے بچوں کو بتائیں، سننے والوں کو بتائیں، بعد کے لوگوں کو بتائیں. یہ داعیہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے. یعنی ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ کچھ لوگ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ دین کے عالم بنیں گے. اللہ کا اذن ہوتا ہے، اس کی توفیق ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے اس میں استباط کیا ہے، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اس سے حاصل کیا ہوا، یعنی اس سے اس اہتمام کی شہادت مل جائے گی جو اس عالم میں خلق و امر میں ہونا ہے. کائنات کا نظم ہے نا، چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اپنے طریقے پہ بنایا ہے، اس کا نظم چلا رہا ہے. یہی ہے نا عالم خلق و امر. یہ دنیا جب ہمارے سامنے آتی ہے تو جن قوانین پر چلتی ہے، ہمارے استدلال کے مواقع وہاں ہوتے ہیں. تو اس میں اگر حضور نے کسی موقع پر دعا کی ہے تو آپ کی دعا مستجاب ہی ہوئی ہوگی، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ وہ علم و عقل کے مسلمات ہی کے ذریعے سے متعین ہوگی، یعنی ہم تو اسی لحاظ سے دیکھیں گے اس کو، ہم اسی کے مکلف ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے علم کو اگر اللہ کی حفاظت حاصل ہوئی ہے، کس حد تک ہوئی ہے ہم نہیں جانتے، کہاں تک ہوئی ہے ہم نہیں جانتے. کیا یہ سارا علم سیدنا ابو ہریرہ ہی کو دیا گیا تھا؟ یعنی باقی سبھی محروم ہو گئے تھے اس سے. یہ سیدنا صدیق کو نہیں ملا تھا، ان کے لیے پیغمبر کی کوئی دعائیں نہیں ہو سکتی ہیں. تو میرے نزدیک اس طرح کے استدلالات قائم کرنے والوں کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. ایسی باتوں کی علم کی دنیا میں سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی. یہ باتیں خوش فہم اور خوش ذوق لوگ اپنی مجالس میں کر کے اس سے حظ اٹھا سکتے ہیں. علم کی دنیا بڑی بے رحم دنیا ہے. اس میں آپ کو استدلال کے وہی طریقے اختیار کرنے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم قرآن کے بارے میں اختیار کرتے ہیں، جیسے کہ ہم سنت کے بارے میں اختیار کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو جو پورا علم ہے، پورا علم ایک ابن حزم کے استثناء کے ساتھ، وہ پھر یہ کیوں کہنے کی جسارت کرتا ہے کہ یہ سارا کا سارا علم ظنی ہے. خدا کی حفاظت حاصل ہو گئی، پیغمبر کی دعا مستجاب ہو گئی، ہر چیز محفوظ ہو گئی، فرشتے حفاظت کے لیے آ گئے، علم پھر بھی ظن نہیں رہا. تو اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو سوچنا چاہیے. یہ کوئی استدلالات نہیں ہیں، لطائف ہیں، اور لطائف ہی کے باب میں ان کو ڈال دینا چاہیے. ٹھیک ہے صاحب، یہ بڑی اہم بات آپ نے یہاں بیان فرمائی ہے. اچھا، اس پر بھی ذرا مختصر کمنٹ کر دیجئے گا. ٹھیک ہے، ابتدا کے زمانے کے اندر لوگ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہوا، لیکن بعد میں جس بڑی سطح پہ اہتمام ہوا ہے، محدثین کی ایک پوری روایت، ائمہ جرح و تعدیل، لاکھوں میل کا سفر ہوا ہے، ایک ایک بندے کے حالات، اس کا حفظ و اتقان، اس کی عدالت، اس کی صحت، سلسلہ سند کا اتصال، یہ سب کچھ ہوا. پوری سائنس ڈیولپ کی، حدیثوں کی لاکھوں میں سے کہتے ہیں امام بخاری نے چند ہزار جو ہے وہ منتخب کر لی. تو اب جب یہ منتخب ہو گئی ہیں تو اس پر ہم کیوں نہیں پورے اطمینان سے کہہ سکتے کہ وہ جو کام انسانی عقل کی سطح پہ ہوتا ہے وہ ہم نے پوری طرح کر کے صحیح اور غلط کو الگ الگ کر دیا؟ انسانی سطح ہی پر ہوگا نا، صحیح اور غلط بھی اسی سطح پہ الگ الگ ہوگا. یعنی دیکھیے نا، دعا تو سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں ہوئی تھی. یہ جو باقی بعد میں ان سے سن کے آگے بیان کرتے رہے، ان کے لیے کس کی دعا کام میں لائی جائے گی؟ ہمارے محدثین نے تو ایسی کسی دعا کے حوالے سے یہ معاملہ نہیں کیا. انہوں نے تو علم و عقل کے مسلمات میں جو قاعدے ہیں انہی کو اختیار کیا، قواعد بنائے. یہ دیکھا کہ کون لوگ بیان کر رہے ہیں، ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے. انہوں نے تو کسی دعا کا حوالہ نہیں دیا. اگر کوئی شخص یہ دعا کا حوالہ بھی دے دیتا تو کیا اس کو قابل اعتنا سمجھتے؟ ایک ایک شخص پر انہوں نے جرح کی ہے، ایک ایک شخص کے حفظ و اتقان کو دیکھا ہے، اس کی تاریخی ملاقات کے کیا مواقع رہے ان کی تحلیل کی ہے.
تو بالکل اسی طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے جس طرح علم کی دنیا میں ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر امام بخاری نے یا امام مسلم نے یا ان سے پہلے امام مالک نے اپنے علم کی حد تک جن چیزوں کو صحیح سمجھا یا جن کو قابل اعتماد سمجھا یا قابل اطمینان سمجھا ان کے مجموعے مرتب کیے تو انسانی کام ہے. اس انسانی کام پر پھر ہمارے علماء نے کیا جر و تعدیل کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ وہ ان پر بھی تنقید کرتے رہے ہیں. اس وقت بھی تنقیدیں ہو رہی ہیں. ہمارے موجودہ زمانے میں بھی ایسے محدثین پیدا ہوئے ہیں جو یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں. تو ہماری امت میں کبھی بھی اس کو اس زاویے سے پیش نہیں کیا گیا. مسلمانوں کا پورا علم اس بات پر بالکل متفق رہا ہے کہ یہ تاریخی ریکارڈ ہے اور جس طریقے سے تاریخی روایات کی جر و نقد کا کام کیا جاتا ہے وہی ہم کریں گے. اس کے لیے مسلمان ایک بڑا غیر معمولی فن وجود میں لائے ہیں جو رجال کا فن ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم مسلمان اس فن کو دنیا میں فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہم نے وہ قواعد وہ ضوابط بنائے ہیں کہ تاریخی طور پر جو معلومات بیان کی جا رہی ہوں ان کو کیسے دیکھنا ہے, ان کی تنقیح کیسے کرنی ہے, ان کا تقابل کیسے کرنا ہے, اس میں واقعات کو کیسے دیکھا جائے گا, اوامر و نواہی کو کیسے دیکھا جائے گا, کوئی رائے قائم کی جائے گی تو کن اصولوں پر قائم کی جائے گی, ان کے درجات کیا ہوں گے. یہ دیکھیے کہ یہ روایت صحیح ہے, یہ حسن ہے, یہ ضعیف ہے, یہ موزل ہے, یہ فلاں ہے. یہ سب بڑے غیر معمولی فنی معاملات ہیں اور ان کو اسی فنی دقت نظر کے ساتھ کیا گیا ہے. ان کے پیچھے کبھی کوئی تکوینی معاملات اس طرح سامنے رکھ کر نہ خواب بیان کیے گئے ہیں اور نہ اس طرح کے معاملات کی بنیاد پر کبھی استدلال کی بنیادیں قائم کی گئیں. ٹھیک ہے صحیح نقطہ آپ نے واضح فرمایا. ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور وہ یہ کہ اگر قرآن و سنت ہی میں دین پورا کا پورا لاریب جس طرح آپ لکھتے ہیں کہ محصور ہے اسی میں بیان ہوا ہے تو پھر یہ جو روایتیں ہیں یہ اصل کی فرع بنیں گی, متن کی شرح بنے گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسن تفہیم و تبیین اور اس پر عمل کا نمونہ ہے جو سامنے آتا ہے. پھر روایتوں کے اندر جب آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں, بیان فطرت ہیں, تو پھر وہ کس اصل کی فرع بن کے فطرت میں آ رہی ہیں؟ کیا فطرت بھی کوئی قرآن اور سنت کی طرح انڈیپینڈنٹ ماخذ یا سورس ہے جس کا بیان روایتوں کے اندر آ جاتا ہے؟ اس کو بھی آپ سے سمجھیں گے اور یہ بھی جانیں گے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس دائرے کے اندر البتہ اس کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل تقریر و تصیب کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے. جب ان سب کی نوعیت یہ ہے تو پھر کوئی شخص یہ زحمت کرے گا ہی کیوں کہ وہ آگے بڑھ کے ان کی صحت پر, ان کی سند پر غور و فکر کرے؟ وہ کیا بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے لیے واجب الاتباع بن جاتی ہیں؟ روایتیں, حدیثیں, یہ سب چیزیں زیر بحث لائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.